بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جرنیل لاشیں چھپانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کرائسس سے بھی باہر نکل جائیں گے؟ حکومت آپ سے کیا چھپا رہی ہے؟ کیا اسد قیصر اور گنداپور مل کر اس ایشو کو دبانے کے لیے جرنیلوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ سنا ہے کہ جس کے گھر 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اس سے کہتے ہیں اب چپ ہو کے بیٹھ جانا، اب کوئی FIR نہ کٹوانے کی بات مت کرنا، کوئی احتجاج میں آنے کی بھی بات نہ کرنا. یہ اب اس کو ذرا ڈگ آؤٹ کریں گے اس سٹوری کو، اور زیادہ ابھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جب ثبوت آ جائیں گے پھر انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہے یا نہیں. اچھا دیکھیے، حقائق کیا ہیں؟ صحیح حقائق جاننے کے لیے 3 اہم پوائنٹس ہیں. اگر آپ وہ اپنے ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ بات کر سکیں گے، تیزی سے بات کر سکیں گے اور بور نہیں ہوں گے. پوائنٹ نمبر 1، صاحب کسی نے کہا تھا، گوتم بدھ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ 3 چیزیں آپ زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے: چاند، سورج، سچ. یہ 3 چیزیں آپ زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے، یہ ظاہر ہو جاتی ہیں. چاہے آپ جرم کتنے بڑے اندھیرے میں کریں، رات میں کریں، جب بھی کریں، ایک نہ ایک دن صبح کی روشنی میں وہ پول کھل جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، قتل ایک ایسا جرم ہے. بہت سارے جرائم ایسے ہو سکتے ہیں جن کو آپ بہت دیر تک چھپا لیں، جو مکمل چھپانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن خون کرنا، قتل جو ہے اس کو کسی طور نہیں چھپایا جا سکتا. یہ بات ایک ہم نے اس میں پڑھی تھی، ان کی وہ کینٹربری ٹیلز ہیں جو انگلش لٹریچر جنہوں نے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی، کہ وہ 14 سینچری میں یہ ان کی پرانی واقعات، کہانیاں جیسے ہمارے وہاں ہوتی ہیں نا، پرانے قصے کہانیاں، لیکن وہ مورل کو ذرا سپورٹ کرنے والی. اس میں جیفری چیسنر وہ یہ لکھتے ہیں کہ خون ایک ایسا جرم ہے جس کو چھپا نہیں سکتے. جیفری کو ایک ہماری دوست تھی، وہ کہتی تھی، فائق صاحب آپ نے جعفری صاحب کو پڑھا ہے؟ انہوں نے آج بہت اہم بات میں نے پڑھی. تو وہ جعفری صاحب، وہ جیفری ہیں، تو وہ جعفری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زبردست بات کہی کہ خون ایک ایسا جرم ہے جس کو آپ نہیں چھپا سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. پوائنٹ نمبر 3، جنرل عاصم منیر کو کوئی جا کر یہ بات سمجھائے، انہوں نے خود بھی پڑھی ہوگی لیکن ذرا ان کی میموری فریش کیجئے، کہ ابراہم لنکن نے بہت اچھی بات کہی تھی. سب کو پتا ہے وہ بات کہ you can fool some of the people some of the time, you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. آپ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے پاگل بنا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت طویل اور ہمیشہ کے لیے پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پاگل آپ نہیں بنا سکتے. جی جناب، 70 سال تک ہم ان کو دیکھتے ہی سلوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. چھوٹے سے تھے، کبھی جب کوئی ان کی وہ گزرتی تھی بس وغیرہ یا ٹرک وغیرہ تو فوراً سلوٹ. ہم وہ لوگ تھے کہ بس عشق و محبت میں تھے ان کے ساتھ. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے عیب سامنے آتے گئے، لیکن کسی پہ بلیو نہیں کرتے تھے، ہر عیب کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے تھے. اب اس بڑھاپے میں آ کے پتہ چلا کہ وہ ساری حقیقتیں تھیں جس پہ وہ گندگی پہ ہم کارپٹ بچھاتے تھے. اس کا ذکر میں نے اکثر آپ سے کیا ہے. اچھا دیکھیے صاحب، باجوہ نے جو سفر شروع کیا اور عاصم منیر نے جس کی کمان سنبھالی، اور نون اور PPP کے ساتھ مل کر فوج کے 70 سال کے وہ تمام عیوب عیب جو ہیں وہ ظاہر کرا دیے جو ایک عرصے سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل تھے.
ایسا ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے جیسے کسی نے ان کو آسمان سے زمین پہ لا کے پٹک دیا. یہ 2.5 سال جو ہیں اس میں قوم ان سے اتنا دور ہو گئی ہے کہ اب اگر یہ قریب آنا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ قریب آئیں، قریب آ سکیں گے کبھی بھی. اچھا لوک دیکھیے، پہلے تو انہوں نے جرم کیا، اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ ہمارا جھوٹ لوگ سچ سمجھ کے خریدنے لگیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنا جھوٹ یہ بولتے جاتے ہیں اتنی زیادہ یہ اپنی ریسپیکٹ ہوتے جاتے ہیں، ان پر سے ٹرسٹ اور اٹھتا جاتا ہے. اب یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، منہ بھر بھر کے جو جھوٹ بولا ہے، کتنا ہر طرف شور ہے، اور زیادہ پہلے ہی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی. وہ کیا کہتے ہیں ستیہ ناز، کیا ناز ستیہ ناز، مطلب مکمل ٹوٹل ڈیزاسٹر. ان مسائل کو کیسے حل کریں گے یہ؟ اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا اب ان حالات میں یہ کیا کریں گے؟ کیوں؟ پہلا اسٹیپ کہ غلطی کی، غلط کام کیا. دوسری غلطی کہ اس کام کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے آپ کے وہ کام جو سچے ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں، کہ اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ ہی بولا ہوگا. جھوٹ بولنے کے بہت نقصانات ہیں. سچ بول کر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر وہ دور ہو جاتی ہے اور ترقی شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اور جھوٹ بول کر ساری زندگی شرمندگی رہتی ہے، آدمی کو وہ پریشان رہتا ہے. تو کون سی بات بہتر ہے؟ ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے. آپ ان کے چہروں کو آج کل دیکھیے، اس پہ کتنی انزائٹی ہے، کتنی ٹینشن نظر آ رہی ہے، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن پر ضرور ہوتے ہیں. پاؤں نہیں ہوتے، پر ضرور ہوتے ہیں. وہ اڑ کر چاروں طرف پھیل جاتا ہے جھوٹ. آج پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کی کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ اسلامک 8واں وہ اٹامک کنٹری ہے، اور اتنی بڑی اس کی پاپولیشن ہے. اس کی آرمی اتنی جھوٹی اور اتنی وہ نکلی عیاش. اب روز ان کی عیاشی کے قصے ایک دوست ہیں وہ سناتے ہیں، میں وہ یہاں نہیں سناتا ہوں کیونکہ پھر ٹائم کا مسئلہ ہے، اور کیوں ہم سنائیں وہ قصے. جہاں تک اتنی یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے اسی پہ لا کے اس بات کو ختم کر دیں. اب مجھے یہ سوچ کے بتائیے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی اور جو آج یہ کر رہے ہیں، ان کی تو نسلیں اپنا تعارف نہیں کرا پائیں گی. یحییٰ خان کی نسل کا کوئی بچہ جا کے کہے گا کہ وہ میرے دادا تھے، نانا تھے، تو لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ فائز عیسیٰ کا کوئی نواسا، کوئی پوتا جا کے کسی سے اپنا تعارف کرائے گا کہ میں فائز عیسیٰ کا پوتا ہوں؟ اب یہی مشکل ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، عاصم منیر کے لیے. باجوہ کا کوئی بچہ کبھی جا کے کسی تقریب میں اپنا تعارف کرائے گا کہ میں جنرل باجوہ کی نسل سے ہوں؟ لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ عاصم منیر بھی اپنے لیے وہی راستہ انتخاب کرتے ہیں یا کوئی دوسرا؟ یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کچھ ایسی مشہور ہستیوں کو سامنے لائیں اور ان کے ذریعے یہ بات پروپیگیٹ کرائیں کہ نہیں، فوج جو ہماری ہے، فوج کے بغیر تو ہم فلاں ملک بن جائیں گے، وہ لیبیا بن جائیں گے اور عراق بن جائیں گے، اور وہی جذبہ حب الوطنی بیچیں اور فوج کا امیج ٹھیک کریں. دیکھیے یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اس میں آپ یو کین ناٹ فول آل دا پیپل. ایک آدھ کچھ آ جائے. لیکن میرے ایک دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ اگر کل جنگ چھڑ جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کس کا ساتھ دیں گے کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا ساتھ دیں گے. لیکن کہیں گے کیا آپ ان کے لیے جنگ لڑنے جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، پہلے سوچیں گے یہ کس سے لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا عزائم ہیں، کس سے ایڈ مانگنے جائیں گے، کس کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ سارے سوالات. پھر انہوں نے کہا بڑے اچھے
پروفیسر ہیں, کہیں گے اچھا اگر آج سے پہلے یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا تو اس وقت آپ کیا جواب دیتے؟ یہ سوالات پوچھتے؟ میں نے کہا اس سے پہلے تو ہم نہیں پوچھتے, ہم تو یہ پوچھتے بس یہ بتاؤ کہ کہاں جانا ہے. وہ سکندر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کتنے دشمن ہیں, وہ یہ پوچھتا تھا بس یہ بتا دو کہاں ہیں. آج سے پہلے ہمارا جذبہ یہ تھا کہ اگر فوج پکارے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کیوں لڑ رہے ہو, کہاں سے لڑ رہے ہو, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے. ہم یہ کہتے تھے لاؤ چلیں. ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر حمیدی صاحب, وہ لاہور کا قصہ بتاتے ہیں جب جنگ چھڑی 65 کی 71 کی وار کا ہے, وہ اپنے گھر سے اپنی سٹک لے کے سائیکل پہ چلے گئے آرمی کیمپ کی طرف. جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو دیکھا, کہا پتر ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ واپس جائیے. مطلب یہ جذبہ تھا, سائیکل اٹھائے اور چلے گئے وہاں پر کہ ہمیں بھرتی کرو, سنا ہے جنگ چھڑ چکی ہے. اب نہیں ہے یہ جذبہ, اور یہ اتنا بڑا لاس ہے, اتنا بڑا لاس ہے کہ جن جعلی لوگوں کو آپ نے آج ہائر کیا ہوا ہے اور جن کو آپ مزید ہائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آپ سے یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں میرے پاس ایک سولوشن ہے, یہ کام ہو سکتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے صرف, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آئی چیلنج یو, آپ کر کے دکھائیے. میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان سے معافی مانگ لیجئے. چلیے آپ کی توہین ہوگی, نہیں کہتے ہم آپ سے معافی مانگیں, ایسا کیجئے فیئر الیکشن کرائیے, اس سے دوستی کر لیجئے اور اس سے ایک فیور مانگیے. معافی مت مانگیے, ایک فیور مانگیے. اس سے کہیے کہ تم ہماری یہ شرٹ اوپر والی پہن کرنا فوج کی, ایک فوٹو کھنچا دو اور ایک بیان دے دو. اس دن بازاروں سے ایسی ساری شرٹس جو ہیں بک جائیں گی اور دوبارہ قوم جو ہے اسی ردھم اور رائم میں آ جائے گی. اگر وہ کہہ دے, اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں دیانت داری کے ساتھ, دغا بازی کے لیے مت جائیے گا اس کے قریب. اب اس کو دغا دینا بھی بہت مشکل ہو گیا, لوگوں نے دے دیا, اس نے کافی باتیں سہ لی, اور کچھ اپنوں کی ابھی بھی وہ دغا سہ رہا ہے, بتائے گا بعد میں, وہ ان کو قدرت بتائے گی. اگر وہ یہ کام کر دے نا, ایک دفعہ ایک فوٹو کھنچا لے اور کہہ دے نہیں ہمیں اپنی فوج کے ساتھ رہنا ہے, دوبارہ وہ کھوئی ہوئی عظمت مل سکتی ہے. ایک فیئر الیکشن کرا دو, تاریخ میں امر ہو جاؤ, یا جاؤ مزید لوگوں کا گلا گھوٹو اور تاریخ میں ہٹلر ہو جاؤ. اچھا, یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں اور ایسے ایسے یہ انہوں نے لاشیں چھپائی ہیں, اس میں ذرا میرے پاس 2-3 ویڈیوز کے کلپس میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا فرما رہے ہیں. مطلب جھوٹ پہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, مطلب انتہا ہوتی ہے یار, کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی سینس ہے. فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے سے ہی ایک فلم بنا لی بھگدڑ کی, اسٹیمپیڈ کی, اور اس کو فوری چلوا دیا دنیا بھر میں کہ یہ ہماری طرف سے وہ گولی چل رہی ہے, لوگ بھگدڑ میں ہیں. یہ ذرا ان کا یہ کلپ دیکھیے. سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے, اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے, اور یہ وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی, مفرور ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں. اچھا دیکھا آپ نے. اب دیکھیے ابصار عالم صاحب, وہ ایک کہتے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, گاڈ نوز بیٹر کہ وہ کیا ہیں. وہ اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں ہوسٹ کر رہے ہیں اور مروت صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, اور فرما یہ رہے ہیں, مطلب یہ انسانی دماغ, مطلب یہ دیکھو یہ انسانوں سے بات کر رہے ہو, تم کیسا تمہارا دماغ ہے ابصار عالم, تم سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اتنا تو سوچ لیا کرو. فرما رہے ہیں کہ گنڈا پور کے جو باڈی گارڈز تھے ان کے پاس جو اسلحہ تھا اس نے فائرنگ کی ہے, فوج تو وہاں ایسے ہی کھڑی تھی, جبکہ وہ کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پر فوج تو گئی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں فوج تو ایسے ہی وہاں کھڑی تھی, اور ڈی جی آئی ایس پر نے یہ بھی کہا تھا ان کے پاس تو آتشی اسلحہ ہی نہیں تھا. اور یہ فرما رہے ہیں کہ
گارڈز نے فائرنگ کی تو اس سے لوگ ہلاک ہو گئے. اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا. ان صاحب کو جھوٹ بولنے کا صدارتی یا جرنیلی ایوارڈ دینا چاہیے سالانہ. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. فوج بھی بلائی گئی تھی, پولیس بھی تھی, ان کا ڈیوٹی پہ موجود ہونا ہی ان کا جرم کیسے ہے؟ صرف ڈیوٹی پہ موجودگی سے. ٹھیک ہے نا, ڈیوٹی اس تو طرح کریں. ویڈیو آئی ہے کہ علی مین گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے اپنے ورکرز پہ بھاگتے ہوئے. یہ ویڈیو بھی آئی ہے نا, کوئی ویڈیو نہیں ہے. ہم نے دیکھی ہے. اچھا صاحب, آخر میں آپ کو وقار ملک صاحب کا آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے ضرور کہوں گا. وقار ملک اس سچا, دیانتدار, ثبوت کے ساتھ بات کرنے والا پولیٹیکل دماغ ہے. بہت خوب. یہ جو چھوٹا سا کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ انہی کے پروگرام سے میں نے لیا ہے. اور دیکھیے کہ یہ ایک بندہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے اپنے بچے اولاد کو برابر میں بٹھا کر یہ قسم اٹھا کے بتا رہا ہے کہ میں وہاں موجود تھا اور فوج نے گولیاں چلائیں اور اس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں. دیکھیے یہ آپ قرآن اٹھا کے کچھ بول رہے ہیں, میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں. یہ اردو میں نہیں ہے لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو صرف اردو بھی جانتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے, ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں, پلیز یہ سنیے گا. یہ ویسے تو ٹک ٹاک پہ آ چکی ہے لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد عوام کی طرف سے جواب ہے ایک بندے کا جو ڈی چوک میں خود موجود تھا. یہ سنیں ذرا. اللہ پاک میں معاف کری, میں حق سچ دی گواہی دینا پئی. اس قرآن تو نے حاضر نظر رکھ کے اے تاکہ اے تو قرآن اس میں حاضر نظر رکھ کے دے گواہی دینا پئی. 26 تاریخ میں ڈی چوک تھے, اس اپنے بچے کی گواہی دینا پئی, اس قرآن کی گواہی دینا پئی. ڈی چوک تھے پاکستان کی فوج, پاکستان نے بندہ چے گولی چلائی ہے اور بندے مرے اور میرے سامنے مرے. کیا ویلے بھی ڈی جی ایس پی آر نہ اعتبار نہ کرے ہو پاکستانیوں, یہ بالکل جھوٹن ہے, یہ فراڈ کرنا پہ رہا ہے. اللہ پاک دی قسم چاک پہ آخنا ہے پہ یہ قرآن میں ہاتھ چ رکھا بنے. قرآن تو بڑی گل کوئی بھی نہیں, میں دل لاگ پہ آخر ہے. میں اس ٹائم ڈی چوک سے آئے رہے پاکستان آرمی آتا فیر کیتے رہے. خدا پاک دی قسم پہ چاک پہ آخنا انہیں اصل بہت بڑا ظلم کیتا رہے. انہیں پاکستان آرمی اصل ظلم کیتا اور نہ کیا تھا. انہیں اصل پہ خرید کے اصل دیتا آرمی بھی اصل دی اصل ٹیکس پڑھنے والے اصل ظلم کیتا رہے. اچھا, تو میں اب آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کرنا. اتنی تو طاقت ہے نا آپ میں, یہ جرت تو اس آدمی کی ہے جو اپنے بچے کو ساتھ رکھ کر ظالموں کے دور میں ان کے منہ پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ ہاں تم نے یہ جرم کیا ہے. آپ میں باہر بیٹھ کے اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے, اتنی قوت کہ آپ اس کو شیئر کریں, اس بات کو آگے بڑھائیں پاکستان کی بہتری کے لیے. ان کی آواز بنیے جو بڑی مشکلات میں ہیں, بہت مشکلات میں ہیں. لاش دینے سے, ایک تو مار دیا, قتل کیا تم نے ان کے بچوں کا, پھر ان کو تڑپاتے ان کی لاش نہیں دیتے. ایسے ظلم یہ کر رہے ہیں. اس ظلم کے خلاف ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس بات کو آگے بڑھائیے تاکہ ہم ایک سلوشن کی طرف سے بڑھیں. مجھے اپنے خیالات سے بہت نوازیے گا اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ کا شکریہ. خدا حافظ.